پھر کشیدگی کی سطح بلند ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ تصادم کے خدشات نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان رینا۔ ناظرین، ایران میں یہ تناؤ اس وقت مزید نمایاں ہو گیا جب امریکہ نے قطر میں واقع ایک فضائی اڈے سے اپنے کچھ اہلکاروں کو واپس بلانا شروع کیا، جسے مبصرین نے ایران کے ساتھ ممکنہ نئے بحران کے تناظر میں ایک احتیاطی قدم قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ واشنگٹن کی جانب سے اس انخلا کو معمولی اور معمول کی کارروائی بتایا جا رہا ہے، تاہم خطے میں اسے ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے براہ راست اشارے بھی سمجھے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایران نے چند گھنٹوں کی بندش کے بعد اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ہے۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جیسے ہی پابندی ختم ہوئی، متعدد طیارے تہران اور دیگر ایرانی شہروں کی جانب روانہ ہوتے دکھائی دیے۔ ایران نے بدھ کی شب تقریباً 5 گھنٹے کے لیے یہ اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی، سوائے ان بین الاقوامی پروازوں کے جنہیں خصوصی اجازت حاصل تھی۔ یہ اقدام مبینہ طور پر ممکنہ فوجی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر اٹھایا گیا تھا۔ جمعرات کی الصبح فضائی حدود کے بحالی کو اگرچہ معمولی یا معمول کی واپسی علامت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ خطے میں بڑھ رہے دباؤ کو مکمل طور پر کم نہیں کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران میں گزشتہ چند ہفتوں سے جاری حکومت مخالف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اب بڑی حد تک تھم چکے ہیں، تاہم ان کی قیمت انتہائی بھاری رہی ہے۔ ایرانی حکومت نے تاحال ہلاکتوں کی کوئی باضابطہ اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں، البتہ حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس اپوزیشن اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی دعویٰ یہی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں کئی زیادہ ہے اور ان میں 1000 سے زائد مظاہرین شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تضاد ایران کے اندرونی بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ ان حالات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ تہرانی حکومت مخالف مظاہروں کے سزائے موت دینے کا یا کوئی ارادہ رکھتی ہے، یا وضاحت ایسے سامنے آئی ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ایران میں مظاہرین کے قتل کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، تاہم ٹرمپ کے بیانات میں خود تضاد بھی نظر آیا، کیونکہ ایک طرف وہ ایرانی قیادت پر دباؤ کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب ایران کی اپوزیشن قیادت کے حوالے سے شکوک کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ جلا وطن اپوزیشن رہنما رضا پہلوی ایران میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں ملک کی قیادت سنبھالنے کے لیے عوامی حمایت حاصل کر سکیں گے۔ ان کے بقول وہ ایک اچھے انسان لگتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے ملک میں کس طرح قبول کیے جائیں گے۔ ہم ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے کہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ایران انہیں بطور رہنما قبول کرے گا یا نہیں۔ رضا پہلوی جو 1960 کی دہائی میں تہران میں پیدا ہوئے اور 1979 کے انقلاب کے بعد جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، مسلسل ایرانی عوام اور مسلح افواج سے موجودہ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی اپیل کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ عالمی توجہ اب عالمی قیادت میں بدل رہی ہے۔ اس تناظر میں یورپ بھی متحرک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ فرانس ایران اور انٹرنیٹ کی بندش کے مسئلے پر براہ راست مداخلت کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ چارل نوئل بارو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ حکومت ایران میں مواصلاتی سہولت بحال کرنے کے لیے تمام آپریشنز پر غور کر رہی ہے، جن میں یوٹا سیٹلائٹ ہے اور سیٹلائٹ ٹرمینلز کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ایران میں 8 جنوری سے احتجاج شروع ہونے کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، جسے ناقدین شہری آزادی پر کارروائی یا کاری ضرب قرار دے رہے ہیں۔ وہیں مجموعی طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ایران کے اندر احتجاج کی شدت میں کمی کے باوجود خطے کی صورتحال اب بھی بے حد نازک ہے۔
امریکہ کا قطر سے اہلکاروں کا انخلا، ایران کی فضائی حدود کی عارضی بندش، اپوزیشن قیادت کے گرد شکوک اور ماہرین کے مطابق یہ خطے میں بڑھ رہے دباؤ کو مکمل طور پر کم نہیں کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران میں گزشتہ چند ہفتوں سے جاری حکومت مخالف جو مظاہرے ہو رہے ہیں اب بڑی حد تک تھم چکے ہیں، تاہم ان کی قیمت انتہائی بھاری رہی ہے۔ ایرانی حکومت نے تاحال ہلاکتوں کی کوئی باضابطہ اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں، البتہ حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس اپوزیشن اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی دعویٰ یہی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں کئی زیادہ ہے اور ان میں 1000 سے زائد مظاہرین شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ اور مداخلت کا مرکز بن چکا ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ یہ کشیدگی سفارتکاری کے ذریعے قابو میں آتی ہے یا خطے میں ایک اور خطرناک تصادم کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ ایران پہلے سے ہی جنگ کی حالت میں ہے اور اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی ایران کا تصادم ہو چکا ہے۔ ان کے بیچ میں خدشات بڑھ چکے ہیں، خطرات بڑھ چکے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی یہ چیز جو ہے نوٹس کی جا رہی ہے اس ٹائم کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی بھی امریکہ نے اگر کوئی بھی اس طرح کی کارروائی کی تو پورا خطہ ایک بار پھر بارود میں جھلسنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی جو خطے ہیں وہ پوری طرح سے اس وقت جنگ کی زد میں ہیں، چاہے ہم عراق لے لیں، چاہے ہم ایران لے لیں، چاہے ہم یمن لے لیں، چاہے ہم فلسطین یا غزہ پٹی کی بات کریں یا اسرائیل کی بات کریں یا لبنان کی بات کریں، سبھی جو ملک ہیں وہ اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جارڈن نے کسی حد تک اس سے دوری بنا کے رکھی ہے یا مصر نے کسی حد تک دوری بنا کے رکھی ہے، لیکن اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ امریکہ جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اس سے یہی صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس طرح سے ٹرمپ نے وینزویلا کے اندر کیا یا اسے جیسے گرین لینڈ پہ بھی نظر ہے، اسی طرح سے اب شاید ایران پر بھی اس طرح کی کارروائی کے خواب جو ہے امریکہ دیکھ رہا ہے، جو اس خطے اور شاید امریکہ کے لیے کافی بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔